بنے کہ ہم ایک اللہ کی امانت، جان اور مال، یہ بھی امانت، اور اس سے بڑی امانت اللہ کا دین، کہ دین اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے یقین کے ساتھ، اس لیے کہ جب کام ختم ہو جائے گا تو اس کا حساب آئے گا، اور فرشتہ قبر میں پوچھے گا کہ ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے بتائیے، کس دین پر رہے، کس دین پر مرے، اپنا دین بتاؤ، یہ امانت ہے۔ تو دین بھی امانت ہے، مال جان بھی امانت ہے، اور اولاد بھی امانت ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اپنی اولاد کو کہاں لگا رہا ہے، یہ عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اولاد کس لیے پیدا ہوئی؟ ہم بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، ہماری اولاد بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ پیدا ہوتے ہی ان کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، کیوں کہ وہ تو اسی کام کے لیے آئی، کہ اسی کانوں میں کہ اذان اور اقامت کا ہو، سنت ہے ہماری اسلام میں کہ اپنے اولاد پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان اور اقامت کا ہو، اس کا اچھا نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو، جی ہاں، اس کی دینی تعلیم تربیت کرو۔ پیدا ہوتے ہی شروع ہو جائے گا، پیدا کرنے والا تو اللہ، اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں، لا الہ الا اللہ۔ زندہ آوے، مردہ آوے، بولتا آوے، گونگا آوے، اندھا، یہ قدرت، اس میں کسی کو دخل نہیں، لا الہ الا اللہ۔ جب پیدا ہو گیا تو کہ پیدا ہو گیا تو محمد الرسول اللہ، اب محمد الرسول اللہ والی لائن چلے گی، ہاں پیدا ہوتے ہی وہ کیا کہ اس کے کانوں میں اذان کہو، ہاں اقامت کہو، اچھا نام رکھو، بولنا سیکھے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، جی ہاں، لڑکے کو لڑکے کے کپڑے پہناؤ، لڑکے کو لڑکے کے کپڑے پہناؤ، شروع ہو جائے گا۔ ہاں محمد رسول اللہ پہ پیدا ہوتے ہی شروع ہو جائے گا، کہاں تک کہ قبر میں اتارنے تک۔ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو سنت یہ ہے کہ اتارنے والے کو ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کر کے اتارنے والے اس کو اتارے کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور طریقے پر یہ امانت جا رہی ہے ہمارے کندھوں پر سے۔ یہ ترتیب ہے زندگی کی، پیدائش سے لے کر کے موت تک، اسلام۔ جی ہاں، اب زندگی کے درمیان میں جو بھی کام کرے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ، نماز پڑھے تو اللہ کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، روزہ رکھے، حج کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، رکوع میں جاوے تو، سجدے میں جاوے تو، حج میں جاوے تو، دکان میں جاوے تو، کھیتی میں جاوے تو، مزدوری میں جاوے تو، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اس لیے اس کو سیکھے کہ زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آوے۔ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، یاد رکھو، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا کہ ہم تو دنیا دار ہیں، ہم نہیں نہیں نہیں، هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تم دنیا دار کیسے ہو گئے؟ کہتے ہیں لوگ کہ ہم تو دنیا دار ہیں، وہ بیچارے اپنے آپ کو پہچانتے ہی نہیں،
کہ ہماری کیا شان ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یعنی حکم کو ماننے والا، حکم کو پورا کرنے والا، یہ اس کی شان ہے، یہ میرا بندہ ہے حکم پورا کرنے والا، حکم لے کر کے چلنے والا، حکم لے کر زندگی گزارنے والا۔ ہاں، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے، اللہ نے اس کا نام رکھا ہے مسلم، اطاعت کرنے والا، بات ماننے والا، بات ٹالنے والا نہیں، بات ماننے والا۔ تو یہ ہماری شان ہے، مسلم، سر سے لے کر کے پاؤں تک مسلم۔ یہ پولیس کو دیکھتے ہیں نا آپ، سر سے لے کر پاؤں تک پولیس، کتنا ہی بڑا مجمع ہو، شادی کا ہو، جنازے کا ہو، تبلیغ کا ہو، پولیس کا آدمی اگر کھڑا ہے، چھوٹے بچے سے پوچھو کہ یہ کون ہے، بچہ کیا کہے گا؟ پولیس۔ ہاں، کہ یہ پولیس ہے، وہ سر سے پاؤں تک پولیس ہے۔ یہ مسلم کے سر سے پاؤں تک مسلم، کیوں کہ اپنے مقام کی حفاظت کے لیے اور اپنے مرتبے کی حفاظت کے لیے اس کو ایسا بننا پڑے گا۔ بتا دے گا اس وقت وہ ڈیوٹی پر ہے، ہاں، جب وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو پوری حکومت کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ڈیوٹی پر ہے، ڈیوٹی پر نہیں ہے اور اس کو کوئی مارے کوئی بات نہیں، وہ ڈیوٹی پر ہے تو کہ پھر وہ حکومت کا ہے، ہاں، اس کی حکومت مدد کرے گی۔ ایسے ہم اپنی ڈیوٹی پر ہوں گے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اور ہم ڈیوٹی پر نہیں ہیں، ہماری مدد نہیں ہے۔ مقام کا تو یہی مطلب ہے، مرتبے کا تو یہی مطلب ہے کہ بھائی ہم نے مرتبہ دیا ہے،